9A جی ڈرلتے دے دیو اللہ. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جیسے کہ کل اس ایوان میں ایک بل لے کیا گیا اور ایوان کی یہ سینس تھی کہ کیونکہ اس میں ایک بہت پیپل فرینڈلی بل ہے جس سے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں عوام جو ہیں ان کو سپریم کورٹ میں لیٹیگیشن کے حوالے سے کچھ حقوق حاصل ہوں گے، اور کیونکہ یہ لاء جو ہے اس کی بنیاد جو نظام انصاف کا ایک بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز، ان کا مطالبہ بھی ہے اس کی بنیاد. اور ہم نے کل یہ دیکھا کہ جو بار ایسوسیشن اکراس دا بورڈ جو عہدیداران ہیں اور جو بار لیڈرز ہیں وہ چاہے جس فیکشن سے بھی ہیں انہوں نے اس بل کو سپورٹ کیا. تو یہ بل کمیٹی کو سونپا گیا تھا. آج میں شکر گزار ہوں کہ کمیٹی نے اس پہ بڑی تھریڈ بیئر ڈسکشن کی جی، اور تھریڈ بیئر ڈسکشن کے بعد ہی انہوں نے بل کو کلیئر کیا. اس میں کچھ ترامیم جو تھیں وہ تجویز کی گئی اور ان ترامیم کے ساتھ جو ہے وہ رپورٹ لے کی گئی جی. تو یہ سر وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جناب اسپیکر. May I move, sir? I move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. منسٹر صاحب سر یہ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ لے ہو پہلے. مجھے چیئرمین تو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ لے جی جی کروانی ہے ٹیکنیکلی. چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس ٹو لے دی رپورٹ پلیز. آپ موو کر دیں. Sir, I beg to move, I beg to present. present the report of the standing committee on this bill. Yes, the said report is termed as late. And please this second bill کی جو رپورٹ ہے وہ بھی آپ لے کر دیں، پریزنٹ کر دیں. چیئرمین صاحب دونوں رپورٹس جو ہے نا پریزنٹ کر دیں. Sir, I beg to present the report of the bill report of the committee. regarding provision for making law in respect of the welfare and protection of advocates. Both the reports stand presented in the house. جی منسٹر فار لا اینڈ جسٹس اب آپ موو کریں. سر رپورٹ لے ہو چکی ہے. یہ رپورٹ میں تو سر بڑی دیر سے ڈیسکوں پہ پڑی ہے، جن کو نہیں پہنچی وہ دیکھ لیں. یہ 6 پروویژنز ہیں اس میں. جی سو سر آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. I intend to move, sir, under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take up item number 9B to 9E, sir. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, to move item number 9B. Mr. Speaker, I intend to move that bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023, as reported by Standing Committee of Law and Justice, be taken into consideration at once. Okay. Anybody wants to? Ji, Maulana
عبدال اکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ قانون سازی اس ایوان کا حق ہے. اس کو مقننہ کہا جاتا ہے، قانون ساز ادارہ. اصل کام اس ادارے کا قانون سازی ہے. قانون سازی سے کوئی بھی عدالت، کوئی بھی ادارہ اس کو روک نہیں سکتا. لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو آج بل یہاں اتنی جلدی سے، رات کو یہ بل یہاں پیش کیا گیا، پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا گیا، صبح 9:30 بجے اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اور اس میں اس کی منظوری دی گئی، اور پھر اسی وقت تقریباً 1:30 بجے اس کو قومی اسمبلی سے پاس کرایا جا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اس کو مزید دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد، یہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، یہاں سابق اٹارنی جنرلز ہیں، سابق چیف جسٹس ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان سے بھی مشاورت اس سلسلے میں لی جاتی تو اس سے بہتر نتیجہ نکل آتا. جناب اسپیکر، میں عرض کر رہا ہوں اس سے بھی شدید مسائل اس وقت جناب وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہیں. لوگ مفت آٹا حاصل کرنے کے لیے شہید ہو رہے ہیں. کل بھی خواتین شہید ہوئی ہیں. ملک میں جو صورتحال ہے اس وقت، لوگ رمضان المبارک میں افطاری کے لیے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں مل رہا. لوگ اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں غربت سے تنگ آ چکے ہیں. جو سیلاب زدہ لوگ ہیں ان کو ابھی تک صحیح طریقے سے ریلیف نہیں ملا. کم از کم میرے علاقے خیبر پختونخوا میں لوگوں کو صحیح طریقے سے ریلیف نہیں ملا. میں بار بار چیخ رہا ہوں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. جناب وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کل تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج پھر تشریف لائے، پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ان کو پاکستان کے اہم مسائل کے سلسلے میں بھی ہمیں ڈائریکشن دینا چاہیے تھا کہ ان مسائل پر آپ گفتگو کریں. لیکن صرف ایک مسئلے کو لے کر اور پھر جن لوگوں سے آپ نے مشاورت کیا ہے ان کے لیے دوسرا بل آپ لائے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشوت کے طور پر ان کو دیے گئے ہیں. یہ دوسرا بل جو ہے یہ وکلاء کو رشوت کے طور پر دیا گیا ہے. کہتے ہیں میں نے سنا ہے، یہاں ہی میں نے سنا ہے، آپ کے اس ایوان میں نے سنا ہے. تو اسی صورتحال میں اتنے جلدی سے دیکھیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب بھی جانتے ہیں اداروں کا استحکام ہم سب کے لیے بہتری اس میں ہے. ہم سپریم کورٹ کو بھی بہتر بہت سارے دوست بولنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ بھی، یہ حقیقت ہے، اس میں کل میں نے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ یا عدلیہ جو ہے وہ اپنا قانونی تقاضا کیا اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی مراعات کے لحاظ سے کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارا مراعات تنخواہوں کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں نمبر پر ہے اور کارکردگی کے لحاظ سے 128 نمبر پر ہے. اس پہ بھی سوچنا ہمیں چاہیے. ہم ٹھیک ہے ایک چیز جسٹس کو تو اب مقید کریں گے کہ کل جو فائزی صاحب آ رہے ہیں اس کا کیا کریں گے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی باندھیں گے. ایک نمبر. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ضروری ہے. ایک معزز جج نے، آخری بات کی، سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے یہ از خود نوٹس لیا. نوٹس کس بات پر لیا؟ اس کتاب پر لیا، اس قرآن پر لیا جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، جس کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، احترام دیا ہے، جس کی وجہ سے حافظ قرآن کو کہیں میڈیکل میں 20 نمبر ملتے تھے. اس کا انہوں نے خود نوٹس لیا. کیا یہ پھر اس کو انجیل کے ساتھ تشبیہ دینا کہ کیا کوئی انجیل کو یاد کرتا ہے، کیا آپ اس کو بھی یہ نمبر دیں گے؟ حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے چیف جسٹس کو، اس جسٹس کو، کہ قرآن راسخ ہے، انجیل منسوخ ہے.
تورات منسوخ ہے, زبور منسوخ ہے, ہم ایمان سب پر لاتے ہیں, کسی کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن قرآن اس وقت ناسخ ہے اور قیامت تک یہ کتاب رہے گا. اس کو اللہ نے عزت دی ہے, اور اللہ نے جس تھینک یو تھینک یو. تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں اپنی سیٹ پہ جی, آپ تشریف رکھیں. جناب احمد حسن ڈیڑھ صاحب. جناب اسپیکر صاحب, میں اس بل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ جب آپ کو انصاف ملے, جب حقوق ملیں اور وہ پاکستان کے غریب عوام کو حقوق ملیں, جس وقت ملیں, جن حالات میں ملیں, ہمیں ہمیشہ انہیں ویلکم کرنا چاہیے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بل پیش کرنے والوں پہ اور اس کو پاس کرنے والوں پہ, کیونکہ اس سے اس غریب کا فائدہ ہوگا جس کے سر کا کوئی سائن نہیں ہوتا, اس غریب کو انصاف ملے گا. سر, I want to put this on record as the lawyer. میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم وکلا کا ایک درینہ مطالبہ تھا. جب عوام کو حقوق دینے کے بارے میں کوئی درینہ مطالبہ ہو, وہ جس دور میں جن حالات میں عوام کو مل جائے, میں ان پر اعتراض کرنے والوں پہ کو شک کی نگاہ سے دیکھوں گا. جو اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہاں حقوق ملے ہیں, ہاں انصاف ملا ہے, لیکن آج یہ ہمیں انصاف نہیں چاہیے تھا, آج یہ ہمیں حقوق نہیں چاہیے تھے, اس لیے کہ جو ہمارے خلاف انٹرنیشنل کانسپیریسی ہو رہی ہے اس ملک کو تباہ کرنے کی, اس ملک کو ڈبونے کی, کیا وہ کا خواب جو ہے آپ کا پورا نہیں ہو سکے گا کیونکہ انصاف ملنے لگ جائے گا؟ کیونکہ چرچل نے کہا تھا کہ جنگ عظیم جیتنی ہے تو انصاف دو. سر, میں آج ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور باہر کے لوگوں کے اپنے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, ان کے سابق وائس چیئرمین جو پی ٹی آئی کے ہیں, حامد علی خان صاحب نے کل ایک نجی ٹی وی کے انٹرویو میں انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو, یہ اندر سے اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کو مان رہے ہیں, لیکن چونکہ ان کا ایجنڈا ہے اس ملک میں ملک کو نیچے لے کے جانا, اس لیے ان کی وہ انارکی جو ہے وہ اس ملک کے لیے انہیں لگ رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے نا سٹیبل ہو جائے گا. سر, اختیارات عدلیہ کو دیے گئے ہیں, عدلیہ سے اختیارات لے کے کسی اور کو نہیں دیے گئے, اور اس میں بینچ کی مزید عزت ہے, اس میں وکلا کی عزت ہے. سینئر 3 موسٹ ججز بیٹھ کر اگر سو موٹو پہ فیصلہ کرتے ہیں, اگر بینچ کی نومینیشن پہ فیصلہ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ ہمیں انصاف کے قریب ریزلٹس ملیں گے. انصاف وہ ہے جو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. تو میں آخر میں پھر ایک دفعہ یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ایوان کو, قائد ایوان کو, اور ہمارے لا کے جو منسٹر ہیں ان کو, کہ یہ جو حقوق دیے گئے ہیں, ہماری بارس کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ حقوق دیے جائیں, ہمارے وکلا کا یہ مطالبہ تھا, آج یہ مطالبہ جو پورا ہوا ہے اس سے قانون کی حکمرانی ہوئی ہے. اور میں ایک بات آخر میں پھر دہرانا چاہتا ہوں, جو قانون کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قانون غلط نہیں ہونا چاہیے, قانون پہ عمل ہونا چاہیے, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس نے یہ قانون بنایا, قانون بنانے والا شہید ذوالفقار علی بھٹو جو قانون کی ماں تھا, جس نے یہ بنایا, اس کو انہوں نے سزائے موت دی. آج یہ جواب دیں, یہ قانون کی تشریح کیسے کریں گے؟ جو نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا, اس کو عدالتی فیصلے کی بھیٹ چڑھا کے سزا دے کے ملک سے باہر بھیج دیا. 25
ہمارے ایم پی ایز جو تحریک استحقاق جو اپنا پیش کرنا چاہتے تھے نو کانفیڈنس موشن، سر وہ نو کانفیڈنس موشن اپنے ضمیر کے مطابق پیش کر کے ریزائن کرنا چاہتے تھے کہ ہم چھوڑ جائیں گے، لیکن ہمیں یہ حق دیا جائے کہ ہم اس حکمران کو ووٹ نہیں دیتے جو فورن ایجنٹ ہے، جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، جو انڈینز کا ایجنٹ ہے، جس نے سی پیک روکا ہے، اور سی پیک نہیں روکا بلکہ جس نے میئر کا الیکشن ہوا سر انگلینڈ میں، اس نے یہودی کی سپورٹ کی اور صادق خان پاکستانی کی سپورٹ نہیں کی. تو وہ 25 ہمارے ایم پی ایز اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے سر، ووٹ کاسٹ کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے. بٹ the right of vote, why the right of vote was not given to them? This is my question, sir. Why the right of vote right was infringed? This is my question, sir. حقوق کو کیوں پامال کیا گیا؟ میں اس کے اوپر آج بھی سراپا احتجاج ہوں. کیا یہ فیصلہ قانون اور آئین کے خلاف ان لوگوں نے نہیں کیا جنہوں نے یہاں 3 دفعہ وزیر اعظم اور جس نے یہ آئین بنایا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی؟ اور آج خدا کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے. جس وقت بھی انصاف مل جائے وی شوڈ سلوٹ. اپوزیشن میں ہونے کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ قانون اگر پاس ہوا ہے اور یہ امپلیمنٹ ہو جائے. آئی سلیوٹ یو. جناب صالح محمد صاحب.